अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैकबेथ का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। मैकबेथ में हमने जो कल इसका इसका जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो मैकबेथ होता है वो किस तरह लालच में आ जाता है एक विच के प्रोफेसी पे, यानी कि उसकी एक फ्यूचर प्रेडिक्शन पे वो लालच में आ जाता है और अपनी वाइफ के साथ मिलके वो प्लान बनाते हैं ताकि वो जो किंग है दुनचैन उसको वो मार डाले। तो इसके बाद हम आज इसका आगे पोर्शन पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 31 निकाले अपनी बुक का। द मर्डर इज डिस्कवर्ड बाय मैकडफ, मैल्colm एंड हिज younger brother Donald Bain are uneasy when they learn that only possible witnesses, the grooms, are dead. Macbeth confesses that he has killed them in rage at their crime. The two princes escape from Scotland and Macbeth assumes the crown. क्या होता है, इसकी जो वाइफ होती है वो सारा प्लान करती है और इसको भेज देती है उस रूम में, क्योंकि इनके यहाँ कौन आया होता है, दुनकैन आया होता है, जो किंग होता है स्कॉटलैंड का, वो आया होता है। तो ये अपने हस्बैंड को बहुत प्रोवोक करती है, इसको बोलती है कि तुम कॉवर्ड हो, तुम में हिम्मत नहीं है, तुम अपनी इंसानियत को इस टाइम बाहर निकालो और इसको मार डालो ताकि तुम किंग बन पाओ। और जो इसका इल्ज़ाम है वो इसके घुड़सवारों पे, जो इसके ग्रूम हैं, उन पे लगाएंगे जो इनके साथ है, और हम पे भी किसी को शक नहीं होगा। तो अब क्या होता है कि ये जो मैकबेथ है ये जाते हैं और ये इसको कत्ल कर देते हैं। उसके बाद कौन आता है, मैकडफ और मैल्colm आता है। वो जब पूछने आते हैं अबाउट कि उनके फादर के, मैल्colm और जो है डोनाल्ड बेन जो होते हैं, वो दो बच्चे होते हैं, किसके, डनकन किंग के दो बच्चे होते हैं। तो ये जो मैकडफ होता है ये एक मतलब सिपाही, एक अच्छा मतलब जिसको हम कहेंगे वाइज पर्सन होता है इसकी आर्मी में, मैकबेथ की आर्मी में। तो लेकिन ये इनको धोखा दे देता है। ये मैकडफ के अंदर काम कर रहा, मैकबेथ के अंदर काम कर रहा होता है। ये मैल्colm और जो इसका भाई है, जब ये वहाँ पहुँचते हैं, ये इनको पता चलता है इनका फादर जो है दुनकैन, उसको मार दिया गया है। और उसको किन्होंने मारा, ग्रूम्स ने, क्योंकि इनको मैकबेथ और उसकी वाइफ यही स्टोरी बताती है। और मैकबेथ कहता है कि जब मैंने देखा इन्होंने दुनकैन को मारा तो मैंने इनको गुस्से में मार डाला, इन दोनों को, जो ये ग्रूम्स दो थे इनको मैंने गुस्से से मारा। अब जो ये दो प्रिंस दो थे, एक तो मैल्colm और उसका भाई डोनाल्ड बेन, ये उठ के भागते हैं स्कॉटलैंड से। और जब ये भाग जाते हैं, इसके बाद वहाँ का बादशाह कौन बनता है, मैकबेथ नाउ plans Banquo's murder but is displeased about his son Fleance's escape. The ghost of Banquo now haunt Macbeth. He seeks out the wits and learn that he must be aware of the five Macduff, but he cannot be harmed by one of woman born, and that he will not be defeated until Birnam Wood shall come against him. अब क्या होता है कि जो मैकबेथ होता है, अब इसने दुनकैन को मारा, अब ये बादशाह खुद बन गया, और जो मैल्colm और उसका भाई डोनाल्ड बैन है वो वहाँ से भाग गए। लेकिन जो मैकडफ है वो इस मैकबेथ के अंडर काम कर रहा था। और इसके अलावा और एक करेक्टर है इस ये प्ले में, जिसका नाम है बैनक्यू जो है, इसको तो विच ने और एक प्रेडिक्शन की होती है कि बैनक्यू जो है उसको क्या नाम दिया जाएगा, बैनक्यू को, वो फादर ऑफ किंग्स होगा। बैनक्यू का बेटा फ्लैंस होता है। और ये इसको लगता है कि अब मुझे बैनक्यू को मारना चाहिए क्योंकि वो बनेगा फिर आगे फादर ऑफ किंग्स, और वो उसको मार डालता है। लेकिन उसका बेटा जो है फ्लैंसिस, वो भाग जाता है। अब जो भूत होता है, यानी कि जब बैंक्यू मरता है तो उसकी रूह को एक गूस्ट बनता है, जिसको हम भूत भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कोई भूत आ गया, तो वो हॉन्ट कर रहा होता है मैकबेथ को, वो डरा रहा होता है मैकबेथ को। मैकबेथ इन विच के पास फिर से चला जाता है और उनको मतलब सलाह मशवरा मांगता है, यानी कि इसको जैसे खुद का दिमाग काम करना बंद कर देता है और ये सारा प्रेडिक्शंस पे ही काम कर रहा होता है।
اور اس کو وہ kehte ہیں کہ تمہیں تھوڑا میک ڈیف سے ڈرنا چاہیے بٹ وہ آپ کو ہارم نہیں کر سکتا ہے اور وہ انسان آپ کو کبھی ہارم نہیں کرے گا جو اپنی ماں کو پیدا ہوا ہوگا اور آپ تب تک آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک برنہم ووڈ یہ ایک خاص قسم کی ووڈ ہوتی ہے اسکاٹ لینڈ میں جب وہ ووڈ آپ کے خلاف استعمال کیا جائے گا یعنی کہ اس کو اور ایک پروڈکشن اور ایک اس میں تذبذب میں ڈال دیتے ہیں پہلے اس کو بین کیون کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ کیا بنے گا وہ فادر آف کنگس بنے گا اور اس کو یہ مار ڈالتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اب وہ اس کو یہ پروڈکشن دیتے ہیں کہ تمہیں وہ انسان ہی مار سکتا ہے جو اپنی ماں سے پیدا ہوا ہوگا یوزولی ہم 9 منتھس ماں کی کوکھ میں پلتے ہیں پھر ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے تمہیں میک ڈیف سے تھوڑا ہوشیار رہنا چاہیے لیکن میک ڈیف اپنی یہ ہے مطلب وہ آپ کو ہارم مطلب وہ آپ کو ہارم نہیں کر سکتا ہی کین ناٹ بی ہارمڈ بائی ون آف woman born ہاں finally he is granted a vision of a line of kings and the last of them were Banquo's face. Macbeth joins Malcolm in England where the prince is raising an army to invade Scotland. Macbeth orders the murder of Lady Macduff and all her children. اب فائنلی کیا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے بس اب میں ایک بادشاہ بنا ہوں اب جو بھی میری لائن میں آئے گا اس کو مجھے مار ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں تھوڑا چالاک بنتا ہے یہ میکبیتھ کے پاس میکبیتھ جوائنس میلکولم ان انگلینڈ اب جو میکبیتھ ہے وہ جاتا ہے میلکولم کے پاس یعنی کہ پرنس کے پاس وہ پرنس کہاں بھاگ گئے ہوتے ہیں انگلینڈ کون کون سا پرنس ہوتا ہے ایک تو میلکولم پرنس ہوتا ہے اور ڈونالڈ بین پرنس ہوتا ہے وہ انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی آرمی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اسکاٹ لینڈ پہ پھر حملہ کرے اور وہاں کی بادشاہت حاصل کرے لیکن جو میکبیتھ ہے یہ آرڈر دے دیتا ہے کہ جو میکڈف ہے یعنی کہ جو اس کی آرمی میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس میکڈف کو اس کی وائف کو مار ڈالو اور اس کے سارے بچوں کو مار ڈالو لیڈی میکبیتھ's mind give away she sleepwalks and speak of unnatural deeds Macduff with the invading army approaching Macbeth fortifies Junisen Castle near Birnam Wood. It's there that Lady Macbeth dies while the soldiers of Malcolm and Macduff use branches of the trees of Birnam Wood as camouflage for their assault on the castle. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ لیڈی میکبیتھ یعنی کہ اس کی وائف اور یہ میکبیتھ یہ کہاں چلے جاتے ہیں یہ جاتے ہیں ڈونسن کے کیسل میں اس کے محل میں رہنے جاتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کی وائف تھوڑی پاگلا جاتی ہے یعنی کہ وہ نیند میں چل رہی ہوتی ہے اور وہ ان نیچرل ڈیڈس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ لیڈی میکبیتھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جو میلکولم اور میکڈف انہوں نے اب بنائی ہوتی ہے ایک مطلب سازش رچی ہوتی ہے میکبیتھ کے خلاف کہ میکبیتھ کو ہمیں وہاں سے ہٹانا ہے وہ برنام ووڈ کے ٹریز کے لیوز وہ یوز کرتے ہیں اور وہ اپنی یہ چھپا دیتے ہیں وہ اس کے اندر سولجرز ہوتے ہیں اور وہ کیسل پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس میں کون رہ رہا ہوتا ہے لیڈی میکبیتھ اور میکبیتھ وہاں پہ لیڈی میکبیتھ کی ڈیتھ ہوتی ہے میکبیتھ's forces are defeated but he remembers the witch's words believe himself invulnerable میکبیتھ کے جو بھی سپاہی ہے وہ مر جاتے ہیں لیکن اس کو کیا ہوتا ہے یہ صرف وٹس کے ورڈز پہ بلیو کر رہا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہوں میں انولنریبل ہوں اور فائنلی اس کو میکڈف مار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کا اپوننٹ بن جاتا ہے who was not of woman born but was from his mother's womb untimely brought. اب جو میکڈف ہوتا ہے یہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو میکڈف ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ماں کی کوکھ سے پہلے ہی مطلب 9 مہینے کا برابر پیدا نہیں ہوا ہوتا ہے اس کو پہلے ہی اپنی ماں کے پیٹ سے ان ٹائملی نکالا گیا ہوتا ہے جیسے کبھی 8 منتھس میں بھی 7 منتھس میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ریئر کیسز میں تو میکڈف بھی ایک ویسا ہی بندہ تھا اس کے بعد جو ہے میلکولم جو ہے اس کو اپنی تھرون واپس ملتی ہے اپنی بادشاہت واپس ملتی ہے یہ جو یہ پلے ہے یہ شیکسپیئر نے لکھا ہے اور اس کو ایڈٹ کیا ہے تھامس میک ڈوناگ نے اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کیا نہیں کرنا چاہیے لالچ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لالچ ایک بہت بری چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا سکون کھوتے ہیں دوسروں کی لائف پہ برا اثر پڑتا ہے جس طرح میکبیتھ ایک اچھا خاصا جنرل تھا اچھی لائف گزار رہا تھا لیکن لالچ نے اس کو کیا کر دیا اندھا کر دیا جس لالچ میں آ کے اس نے اپنی بیوی کو انوالو کیا اور انہوں نے مل کے دونوں یہ پھر مر گئے اور ساتھ میں انہوں نے جو بادشاہ ہے اس کی لائف بہت مشکل بنا اس کو مار ڈالا اس کے بچوں کی لائف مشکل بنا دی لیکن
لیکن آخرکار اس میں پھر انصاف ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ ہے کچھ ورڈس جن پہ آپ سینٹینسز بنائیں گے. ان ورڈس کو ہم نے تھرو آؤٹ دا لیسن یوز کیا اور ان پہ آپ ورڈس بنائیں گے. ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.